بہت خوب. اب میں درخواست کرتا ہوں برادر جاوید نقوی صاحب سے جو تشریف لائیں. اور محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد. ایک بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صرف جعفر صاحب کا نام پیش خدمت ہے آج کے دن کے حوالے سے تو باقی معاف کرو. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، حرم پر نظریں جمائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا. نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک پل نظر جمائے. دل و نظر سے کہ سامرا سے، نہ جان کس راستے سے آئے. ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہر ایک راستہ سجائے رکھنا. نہ ہو بے دنیا سے کچھ لاتا، نہ غیر سے راہ و رسم رکھنا. تمہاری دولت ہے علم و تقوی، کرے گا دجال اس پہ حملہ. ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم اپنی پونجی بچائے رکھنا. یہیں کہیں آس پاس ہوگا، وہ آنے والا تھا چکا ہے. حواری سا کے ساتھ ہوں گے، موالی مولا کے ساتھ ہوں گے. ظہور کا وقت آ چکا ہے، موالیوں سے بنائے رکھنا. ہے انتقام حسین باقی، وہ آنے والا حساب لے گا. عقیدہ اپنا درست رکھنا، جو ان کی نصرت کی ہے تمنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، عمل کو بھی آزمائے رکھنا. سوائے چند ایک ظہور کی سب علامتیں پوری ہو چکی ہیں. بصیرت و معرفت تمہاری عدو حق کو کھٹک رہی ہیں. ظہور کا وقت آ گیا ہے، دل و نظر کو بچائے رکھنا. نئے نئے نغمہائے الفت جو روز کہہ کے لا رہے ہو، بے زیارت جو سبت جعفر امام کے در پا پڑے ہو. ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم اپنا بستر لگائے رکھنا. اور جنہوں نے غازی کے بازو کاٹے،
وہ جس نے اکبر کی نیزہ مارا، وہ جس نے اصغر کے تیر مارا، جنہوں نے زہرا کا دل دکھایا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، حساب سب کا لگائے رکھنا، حرم کو در در پھرانے والے نہ بچنے پائیں نہ چھپنے پائیں، حرم کے درے لگانے والے نہ بچ نہ پائیں نہ چھپ نہ پائیں، ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہر ایک پہ نظریں جمائے رکھنا، جنہوں نے بے پردہ شام کوفہ میں اہل بیت نبی کو دیکھا، اگر وہ راضی تھے اس جفا پر تو ان کو یہ مشورہ ہے میرا، ضرور ظہور کا وقت آ گیا ہے، نگاہیں اپنی اٹھائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر اجازت ہو ایک کلام ایک اور بابا دے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، اور زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفہ آئی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے،
نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے۔ دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں، لہب و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے۔ صلوات دیجیے۔ بس چند بندوں نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، لہب و لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں، کیا مقام پائیں گے، کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور یہ ہمارے مکر و رعاشا تیرانہ یاری، کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں، کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف، انسداد جور و جفا ہے ظہور پر موقوف، انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف، اہتمام روز جزا ہے ظہور پر موقوف، ہم سکون پائیں گے، ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور آخری حمزے۔ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر
سرمایہ حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے. سلوات. خوشنود قائم علی محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں صاحب ازاز سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم کے سامنے تشریف لے آئیں. تو میں درخواست گزار ہوں برادر سید وجیہ الحسن شیرازی صاحب سے کہ تشریف لائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. برادر مطلوب زیدی صاحب سے درخواست ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات. مل کے ایک دفعہ اپنے طلوع بھیجیں. چند اشعار مولانا شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے جن کی ابھی ولادت گزری ہے، جن کا ظہور ابھی گزرا ہے. کچھ عرصے پہلے ایک دفعہ مل کے پھر ایک دفعہ بلندر صلوات. دنیا کا مثل تو، دنیا کا مثل تو، تاریکیاں تھی عرض مدینہ سے دور دور. دنیا کا مثل تو، تاریکیاں تھی عرض مدینہ سے دور دور. اکبر کا کائنات میں ایسے ہوا ظہور. غل تھا اجال شب کے اندھیروں پہ چھا گئے. اکبر نہیں رسول زمانے میں آ گئے. اکبر نہیں رسول زمانے میں آ گئے. سب بات ایک دفعہ. دنیا کا مثل تو، تاریکیاں تھی عرض مدینہ سے دور دور. دنیا کا مثل تو، پھیلی ہوئی تھی روشنی اکبر کی چار سو. عباس بولے آ کے یہ مولا کے روبرو. ہے قلب میں زیارت اکبر کی آرزو. یہ کہہ کے گود میں لیا لیلا کا ماہنو. دنیا کو دی خبر ستاروں کی ماند نے. سورج اٹھا لیا بنی ہاشم کے چاند نے. سورج اٹھا لیا ہاشم کے چاند نے. صلوات پر محمد بھائی. اکبر تیرا ظہور زمانے میں جب ہوا. ہر عاشق رسول پہ یہ راز کھل گیا. بے سایہ تھے رسول تو آخر سبب تھا کیا. آئی کسی کے گوشے عقیدت میں یہ صدا. سایہ چھپا کے رکھا تھا عرش بری
چھپا کے رکھا تھا عرش برین پر، اکبر اتارنا تھا خدا کو زمین پر، اکبر اتارنا تھا خدا کو زمین پر۔ سلوات پر محمد۔ دنیا کا مثل تو تاریکیاں تھی عرض مدینہ سے دور دور، دنیا کا مثل تو یوسف فقط حسین یہ حسن تمام ہے، اس کی رگوں میں خون شہ خاص و عام ہے، تارا بلانا اس کے اشاروں کا کام ہے، سورج یہ چاند اس کے کھلونوں کے نام ہے اصل کائنات یہ دی کا اصول ہے ایک وقت میں یہ علی اور رسول ہے ایک وقت میں یہ علی بھی رسول بھی، دنیا کا مثل تو۔ صلوات پر محمد بارک ملتے ایک دفعہ پھر درود بھیج دیں۔ شاہد بھائی آ چکے ہیں، میں صرف ان کے لیے تھوڑا سا ماحول بنا رہا ہوں، ایک دفعہ اور درود بھیج دیں، دو مصرے امام زمانہ کی۔ جو انتظار کرتے ہیں امام وقت کا، جو انتظار کرتے ہیں رسول اپنوں میں ان کا شمار کرتے ہیں امام وقت کا۔ چلے بھی کمال خدا خدا کے لیے چلے بھی کمال خدا خدا کے لیے کہ اب تو لوگ عقیدے پہ وار کرتے ہیں
دینے میں. جنون عشق میں تسبیح سیدہ کی طرح جنون عشق میں تسبیح سیدہ کی طرح تمہارے دید کے لمحے شمار کرتے ہیں امام وقت کا سجائے بیٹھا ہوں پلکوں پہ انتظار کے دن سجائے بیٹھا ہوں پلکوں پہ انتظار کے دن یہ دیکھنا ہے وہ کعبہ اعتبار کرتے ہیں امام وقت کا صدائے غیب سے آئی کہ اے میرے مختار. یہ مختار بھائی کا پڑھا ہوا کلام ہے اور میں بہت ان کو چاہتا بھی ہوں بھائیوں کی طرح اور کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ پڑھ سکوں. انہوں نے تو بہت اچھا پڑھا ہے. ایک دفعہ پھر مل کے سماعت دیجیے. صدائے غیب سے آئی کہ اے میرے مختار یہ مان لوگ میرا انتظار کرتے ہیں مگر میں ان کے عریضے پہ کس طرح مگر میں ان کے عریضے پہ کس طرح آؤں جو اپنے ہو کہ مجھے اشک بار کرتے ہیں امام
امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں رسول اپنوں میں ان کا شمار کرتے امام وقت کا. سب بات ایک دفعہ پھر ملتے سب بات ویلا کا بار و سورج نکلنے والا ہے. ویلا کا بار و سورج نکلنے والا ہے. ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے موسم بدلنے والا ہے. ویلا کا بار و سورج نکلنے والا ہے. ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے موسم بدلنے والا ہے. ابھی جہان کو انصاف سے بھرے گا کوئی. ابھی حیات کا نقشہ بدلنے والا ہے. ویلا کا بار و سورج نکلنے والا ہے. برسانے والا ہے وہ وقت کا حسین ہے جو یزید وقت کا اب دم نکلنے والا ہے. ویلا کا بار و سورج نکلنے والا ہے. نہ رک سکے گا کسی سے حسین کا ماتم. نہ رک سکے گا کسی سے حسین کا ماتم. نہ یہ جلوس کا رستہ بدلنے والا ہے. ویلا کا بار و سورج نکلنے والا
ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے، موسم بدلنے والا ہے. سب بار بار محمد والے بار محمد والے محمد صاحب بہت اب میں درخواست گزار ہوں جناب سید شبیر وجیہ حسن شیرازی صاحب سے کہ وہ ذرا قصیدہ پیش کریں. بر محمد والے محمد صلوات. خشنودی امام زمانہ سرکار بلند تر صلوات. بار دیگر صلوات. چاہتا ہوں تیرے دیدار کی حسرت نکلے، چاہتا ہوں تیرے دیدار کی حسرت نکلے، حشر آ جائے جو خورشید قیامت نکلے. آ کے اس شان سے عیسیٰ کو پڑھاوے تو نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت نکلے. ایک اور بھائی، اس ماں کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اس ماں کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، حوران خلد کا جس پہ سلام ہوتا ہے. اس ماں کا شکم جنت کی ایک شاخ ہے لوگوں، جس سے پیدا علی کا غلام ہوتا ہے. علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے، علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے. کمائے خلد جتنی جی میں آئے جس کا جی چاہے. کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ، کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ. خود اپنے ہاتھ سے سورج بنائے جس کا جی چاہے. جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی، جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی. نبی تو کہہ چکے اب دل ملائے جس کا جی چاہے. نبی تو کہہ چکے اب دل ملائے جس کا جی چاہے. علم عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں، علم عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں. یہ وہ پرچم نہیں آئے اٹھائے جس کا جی چاہے. یہ وہ پرچم نہیں آئے اٹھائے جس کا جی چاہے. علی کے نام کا نعرہ
اجازت ہے کیا ہے خلق جس نے آگ کو اس کی اجازت ہے علی کے دشمنوں کا جی جلائے جس کا جی چاہے لہو پاکیزہ ہوگا جان چھٹ جائے گی ہر غم سے لہو پاکیزہ ہوگا جان چھٹ جائے گی ہر غم سے عزاداری کا نسخہ آزمائے جس کا جی چاہے عزاداری کا نسخہ آزمائے جس کا جی چاہے نجف ہے یہ نکل باہر یہ وہ بستی نہیں وائے نجف ہے یہ نکل باہر یہ وہ بستی نہیں وائے چلائے جہاں پر منہ اٹھائے جس کا جی چاہے چلائے جہاں پر منہ اٹھائے جس کا جی چاہے ولا کے نور میں گوہر کی طرح غسل فرما کر ولا کے نور میں گوہر کی طرح غسل فرما کر صدا سورج کی طرح جگمگائے جس کا جی چاہے کمائے خلد جتنی جی میں آئے جس کا جی چاہے سوال برادر آغا علی رضا صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں اور محمد آل محمد صلوات اگر آپ تکلیف محسوس نہ کریں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اگر سامنے آ جائیں تو جشن کا ماحول بن جائے گا ذرا بات چیت بھی کم ہو جائے گی ایک درود پڑھیں محمد آج ہم نے بھی آپ کو سامنے بیٹھ کے سنا ہے ایک درود پڑھ لیں بابا میری جانب سے آپ سب کو حجت دوران کا ظہور بہت مبارک ہو اور معصومین کی بارگاہ میں ایک صلوات کی صورت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں ابو طالب کے آنگن میں سبھی ذیشان اترے ہیں اور میں شعبان معظم کا تعارف اور کیا لکھوں مہینہ ایک ہے کئی قرآن اترے ہیں مہینہ ایک ہے کئی قرآن اترے ہیں شہزادہ قاسم کی بارگاہ میں 3-4 شعر 2 قطعات شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں اور امام زمانہ کے مسدس ایک درود پڑھنے باواز
माशाल्लाह इम्तियाज भाई। हसन के लाल जनाबे अमीर कासिम की, हसन के लाल जनाबे अमीर कासिम की, जहां में मिलती नहीं है नजीर कासिम की। वो जिसको दादे शुजात हुसैन ने दी, वो जिसको दादे शुजात हुसैन ने दी, हुशान कैसे बयां उस नसीर कासिम की, हुशान कैसे बयां उस नसीर कासिम की। और मेरा अकीदा है दोनों जहां में फैली हुई, ये खुशबुएं हैं यकीनन सफीर कासिम की, ये खुशबुएं हैं यकीनन सफीर कासिम की। और एक दो कतार शहजादा अली अकबर की बारगाह में कि आजान क्या है कुर्बे विलायत का जाम है, आजान क्या है कुर्बे विलायत का जाम है, शब्बीर के पिसर का अनोखा मकाम है, शब्बीर के पिसर का अनोखा मकाम है। और कैसे समझ में आएगा ये हुस्न का खुदा, अरे अल्लाह के बाद दोस्तों अकबर का नाम है, अल्लाह के बाद दोस्तों अकबर का नाम है। और एक अली अकबर की शक्ल में यारब कितने यूसुफ छुपा दिए तूने, एक अली अकबर की शक्ल में यारब कितने यूसुफ छुपा दिए तूने। और एक शब्बीर की खुशी के लिए दो मोहम्मद बना दिए तूने, एक शब्बीर की खुशी के लिए, एक शब्बीर की खुशी के लिए दो मोहम्मद बना दिए तूने। और दुनिया में आ गया ज़ैनब का चैन है, दुनिया में आ गया ज़ैनब का चैन है, शब्बीर की दुआ लैला का नूर ऐन है, शब्बीर की दुआ लैला का नूर ऐन है। और अकबर ने की मुकम्मल रसूल की हदीस, मैं हुसैन से हूँ और मुझसे हुसैन है, मैं हुसैन से हूँ। चले एक ये भी सुन ले कि बन के मेहताब का चमकता हुआ तारा आना, बन के मेहताब का चमकता हुआ तारा आना, जिस जैसे कुरान का कुरान में पारा आना। और मर्जी शब्बीर की थी वरना बहुत मुश्किल था, शक्ल अकबर का मोहम्मद में दोबारा आना, शक्ल अकबर का मोहम्मद। एक दरूद पढ़ लें और मैं जज्बाए उल्फत सरकार में खत लिखा है, जज्बाए उल्फत सरकार में खत लिखा है, एक शहनशाह को नादार ने खत लिखा है। इसलिए अश्कों से लिखा कि ये जाहिर हो जाए, शाहवाला के अज़ादार ने खत लिखा है। तो अपने अजदाद के परचम को संभालो आकर, कटे हाथों से अलमदार ने खत लिखा है। और दिल से ये इज्जत व तौकीर मुबारक हो हबीब, दिल से ये इज्जत व तौकीर मुबारक हो हबीब, आपको सैयद इबरार ने खत लिखा है, आपको सैयद इबरार ने खत लिखा है। एक दरूद पढ़ लें बाबा। और उस हुस्न का मयार जमाने से जुदा है, उस हुस्न का मयार जमाने से जुदा है, ढलता ही नहीं सन ये हुस्न जुदा है। और यूसुफ के खरीदार गुनाहगार बशर थे, हद हो गई कायम का खरीदार खुदा है, हद हो गई कायम का खरीदार खुदा है। और असरे हंगाम में एक दरूद पढ़ ले बाबा। फिर एक दफा तकलीफ करें इंशाअल्लाह। मेरी उम्मीद के रब रूह के बाप आ जाएं, मन में महसूस करूं आपकी चाप आ जाएं। और दिल के राजों से वाकिफ हैं वो दिल के मालिक, बस अरीजे में ये लिखना है कि आप आ जाएं।
बस अरीज़े में ये लिखना है कि आप आ जाएं। चंद एक मतलब चंद अशार। यकीन है मेरे मौला तेरे ज़हूर के बाद, यकीन है मेरे मौला तेरे ज़हूर के बाद, झुकेगी कदमों में दुनिया तेरे ज़हूर के बाद। और फरात छीनी थी गाजी ने जिसके साए में, खुलेगा फिर वो फरेरा तेरे ज़हूर के बाद, खुलेगा फिर वो फरेरा तेरे ज़हूर के बाद। और बचेगा बस वो कबीला तेरे ज़हूर के, जो बचेगा बस वो कबीला तेरे ज़हूर के बाद। हर एक फिरके जो इस फरेरे के साए में आएगा मौला, बचेगा बस वो कबीला तेरे ज़हूर के बाद। और एक दो तीन बंद मुसद्दस के आज के हालात के हिसाब से मेरी तरफ से यही समझें कि मेरा अरीज़ा मौला की बारगाह में यही है। तमाम अंबिया का तारुफ करबला, खाना ए काबा पे है तेरा तसर्रुफ करबला, है तेरी आगोश में हर सिन का यूसुफ करबला, किस तरह कोई हो तुझसे बेतकल्लुफ करबला। और आज भी तेरी ज़मी पर आसमां को नाज है, हाँ तेरी ही आवाज तौहीद की आवाज है। और हासिले लोहे अज़ल नक्शे अबद है करबला, सारी जंगे हो गई रद मुस्तनद है करबला, एतबारे कुल हो वल्लाह हो अहद है करबला। और कुफ्र के हमले हैं फिर वक्ते मदद है करबला, फिर हबीबे इब्ने मज़ाहिर की जवानी चाहिए, आग दुनिया में लगी है पानी चाहिए। हर तरफ फिरौन है, शद्दाद है, नमरूद है, जो हालात जानते हैं हर तरफ फिरौन है, शद्दाद है, नमरूद है। हम कहाँ जाएं सारे रास्ते मसदूद हैं, बंदाए हिर्सो हवस खुद खास, बंदाए हिर्सो हवस खुद साख्ता माबूद हैं, जिंदगी के नाम पर बारूद ही बारूद हैं। और वक्त का कायद कोई मुख्तार होना चाहिए, अब हमारी सिमत है भी वार होना चाहिए, अब हमारी सिमत से भी वार होना चाहिए। और नेहरवानी सोच फिर चेहरे बदल कर आ गई, नस्ल बैत तालिबानियत में ढलकर आ गई, बद्र की जिद सामरा तक पांव चलकर आ गई, फिर अबू सुफियानियत घर से निकल कर आ गई। अरे करबला काबा बचाना है तो हैदर भेज दे, लश्करी तैयार है इमाम लश्कर भेज दे, लश्करी तैयार हैं। और फिर बसाते जुल्म फैले हैं आकाए सितम, फिर आजादारों की लाशों पर है हिंदा के कदम, मस्जिदों तक आ चुकी है नस्ल मुलजिम लेके बम, अबरहा ज़ादों ने फिर से घेर रखा है हरम, करबला फिर लहजाए शाहे ज़मान में बोल दे, है सवा नेज़े पे सूरज अपना परचम खोल दे। और दहशतों के सिलसिले हैं चीन की दीवार तक, बिक गए बैरूत व बहरीन के अखबार तक, लुट चुके हैं मस्जिदों के गुंबदों मीनार तक, आ चुकी है आग कब्रे जाफर तैयार तक, करबला फिर तेरे परवानों का कत्ले आम है, क्या मोहम्मद दुश्मनी कोई नया इस्लाम है। और चल रही हैं हर तरफ जुल्मों सितम की आंधियां, बढ़ गई कब्रे सकीना पर तन्हाइयां, एक खतीबा के हरम में इस कदर खामोशियां, वक्त के अब्बास आकर खोल दे ये रस्सियां, फातिमा से सुर्ख रूह होने की तैयारी करें, मातमी फिर शाम चलकर आजादारी करें। और आखिरी 6 मिसरे शाहिद भाई आपकी नजर के, करबला खाली न जाए तेरे रजा की ये पुकार, सिफ्ते जाफर की शहादत हम न देखें बार बार, ये लहू का कोयटा ये खून के पारा चनार, जुल्म के हर मसले का बस एक हल है जुल्फकार, वो सजा इनको मिले नस्लों को भी एहसास हो, मौला खाना काबा पे भी अब परचमे अब्बास हो, मौला खाना काबा पे भी अब परचमे अब्बास हो। अल्लाह।
میری خواہش تھی کہ میں برادر شاہد صاحب کو دعوت دیتا. ہمارے مہمان برادر امتیاز جماعت صاحب تشریف لے ہیں. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ براہ کرم مختصر وقت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروعات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں. علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں. انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. نہ پوچھ منزل دل کے باپ دادا کی, انہی کے بچوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں. علی علی کو صدا راضی لو. علی علی کو صدا راضی لو. رودی غزائے اکھیاں دلا. علی علی کو صدا راضی لو. رودی غزائے اکھیاں دلا. علی کو سلوات پڑھیے گا. یا علی تاج نو ورد نصیب مردان نہیں او شخص شہید. یا علی تاج نو ورد نصیب مردان نہیں او شخص شہید. قسم خدا دی سچ پیا کہنا, میں کہنا پیا جو تو علی علی کو. اکھیاں دلو. علی علی کو سلام پڑھیے گا. انور دین ایمان علی بخشش دا سامان علی. انور دین ایمان علی بخشش دا سامان علی. پاک نبی دا اے فرمان بھول کھچ نہ رو. تو علی علی کو اکھیاں دلا. محفل کو گرمانے کے لیے برادر امتیاز جماعت صاحب. آج کی شب بڑی باسعادت شب ہے, مسرتوں بھری شب ہے. آج کی شب کے حوالے سے میں
آپ کی خدمت میں جو اعمال ہیں ان کا مختصر تفصیل پیش کرتا ہوں۔ آج کی شب میں پہلا طریقہ کار جو ہے اعمال کا وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، نماز کے اختتام پر 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ 10 رکعت نماز، اس میں 2 کر کے نماز پڑھنی ہے۔ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ آج کی شب میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس رات کو عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ خداوند متعال کی ندا آتی ہے کوئی استغفار کرنے والا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ آیا ہے کوئی جو روزی طلب کرے تاکہ میں اس کی روزی کو زیادہ کروں۔ اور آج کی شب کے اختتام پر نماز فجر کے بعد ولی اللہ صاحب الزمان امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور ہوا اور کل عید کا دن ہے۔ آپ سب انشاءاللہ اس عید کو بھرپور انداز سے منائیے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے تعاون سے یہاں پر افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام علی سینٹر کی جانب سے پورے مہینے کا پروگرام ہے، نماز مغربین ہے، اس کے بعد افطار ہے اور اس کے بعد ایک مختصر سا لیکچر ہوتا ہے۔ تو پچھلے سالوں میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ویکینڈ پہ جو ہیں وہ اپنی افطاری کا اسپانسر کریں گے۔ انشاءاللہ اسی ہفتے ہم آپ کو جو ماہ مبارک رمضان کا اسکیڈول جو ہے چارٹ ای میل کے ذریعے سے بھیج دیں گے۔ آپ میں سے جو حضرات جن افطاریوں کا اسپانسر کرنا چاہتے ہیں براہ کرم وہ برادر علی شاہ سے رابطہ کیجیے گا۔ اور اب اس پروگرام کے اختتام پر میں درخواست گزار ہوں معروف منقبت خواہ ذاکر اہل بیت برادر شاہد بلتستانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ تبریک پیش فرمائیں۔ با محمد و آل محمد صلوات۔ تھوڑی دیر آپ صلوات پڑھ دیتے گئے تاکہ میں ذرا اس کے سیل چینج کروں۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ استودیو قائم حجت اللہ السلام علیکم صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذي أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد مومنین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے تو
हाजिर व नाजिर हुज्जत का जश्न तमाम हाजिरीन व नाजरीन को मुबारक हो। थोड़ा सा बिला फसल के मानने वाले अगर फासले ख़त्म कर लें, ज़ाहिरी तौर पर तो बातनी फासले भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सिमट कर बैठ जाइए। एक जश्न का समा बने और जश्न की इब्तिदा में ही मेरी दुआ है कि मौला आज की शब के सदक़े में बानियाने महफिल मोहम्मदी सेंटर और इनकी कोऑर्डिनेशन में मेरी यहाँ पर हाज़िरी का सबब अंजुमन दुआ ज़हरा के मेम्बरान बने। इन सब की तौफ़ीक़ात में मौला इजाफ़ा करें और हमें इसी तरह से मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ इमाम के इंतज़ार करने वालों में शुमार करें। मुझसे पहले पढ़ने वाले जितने भी ज़ाकिरीन मुझसे तक़वा, परहेज़गारी, इल्म, काबिलियत और फ़न में बहुत ज़्यादा आगे हैं, मौला उन सब की ड्यूटियाँ भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। तमहीद मुख्तसर करते हुए बिल्कुल 4 मिसरों से मैं आगाज़ कर रहा हूँ और इन्हीं 4 मिसरों पर बहरहाल ड्यूटी तो मौला करवाते हैं, जितनी उन्होंने लिखी होती है उतनी होती है, उससे ज़्यादा हो सकती है अगर इंसान इरादा कर ले। हमें हिम्मत करनी है, बाकी तौफीक तो वो खुद देते हैं। तो आप जितना सुनेंगे उतनी ड्यूटी करूँगा, क्योंकि खिलाफ अदल है कि आप आमादा नहीं और मैं आपको ज़बरदस्ती बिठा कर यहाँ सुनाता रहूँ। एक दुरूद से नवाज दें तो मैं 4 मिसरे पेश करूँ। जैसे कि मैंने गुजारिश की कि हाजिर और नाजिर इमाम का एक जश्न है और इमाम का एक लक़ब भी है ऐनुल हयात। ज़ियारत नुतबा का जुमला है, अस्सलामु अलैका या ऐनुल हयात, यानी ए हयात के चश्मे तुझ पर सलाम। इनके हयात के चश्मे की बात हो रही है, आब हयात की बात नहीं हो रही। ज़ुल्करनैन बादशाह, खिज़र उसका वजीर, आब हयात की तलाश थी ज़ुल्करनैन को, मगर ज़ुल्करनैन को आब हयात नहीं मिली। आब हयात मिली किसे? खिज़र को। यानी आब हयात पी कर वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। मैं आब हयात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चश्मा हयात की बात कर रहा हूँ। तो इमाम की ज़िंदगी पर और उनके शबाब पर, उनके ज़हूर पर, और जब ज़हूर के मौके पर उनके शबाब पर शक करना तो ये तो बिल्कुल खिलाफ अक़ल और खिलाफ अक़ीदा बात है। और मुझे मालूम है कि मैं ऐनुल हयात के मानने वालों से मुखातिब हूँ। ये 4 मिसरे इसी तनाजुर में सुनिएगा। एक मिलकर सलवात पढ़े आखिर तक जितने भी। कि अबू तुराब का कायम मकाम जिंदा है। तवज्जो रहे एक एक लफ्ज पर, एक एक मिसरे पर। इमरान साकी साहब भी यहाँ ड्यूटी करते हैं, मौला उनकी भी तौफीक़ात में इजाफा करें। और हम लोग खुश नसीब हैं कि वो इतने माशाल्लाह मौला के इल्म रखने वाले, मार्फत रखने वाले, राज जानने वाले ज़ाकिर आलिम हमारे दरमियान हैं। और इस तरह के जितने भी लोग फ़ज़ाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद से पर्दे उठाते जा रहे हैं, मौला उनकी तौफीक़ात में इजाफा करें। अबू तुराब का कायम मकाम जिंदा है। अबू तुराब का कायम मकाम जिंदा है। भाई इसीलिए तो खुदा का प्यार
اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ ہے. شیطان نے کہا تھا نا کہ مجھے وقت معلوم تک، قیامت تک مجھے زندگی دے تاکہ میں تیرے ماننے والوں کا امتحان لے سکوں. خدا نے کہا جا، تجھے وقت معلوم تک اجازت ہے، جہاں جہاں جا سکتا ہے جا. جتنے بھی انسان ہیں یہ سب تیری کمی گاہیں ہیں، جہاں جہاں چھپ چھپ کر تو میرے ماننے والوں کو بھڑکا سکتا ہے جا بھڑکا لے. اس نے گستاخی کی اور خلاف عدل ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جاتا. تو کیا جواب دیا میرے خدا بزرگ و برتر نے، یہ دیکھیے گا. اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ ہے اور یہ انتقام مشیتی نہیں تو کیا ہے. توجہ بھائی آخر تک. یہ انتقام مشیتی نہیں تو کیا ہے کہ خلیفہ مر گئے میرا. نہیں تو کیا ہے کہ خلیفہ 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 مر گئے میرا امام زندہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی نوازش سرکار یہ کچھ مصرے نظم کرنے کی کوشش کی تھی. اس بارگاہ میں پہلی مرتبہ میں یہ نظر کر رہا ہوں آپ کی. اردو زبان سمجھنے والے، شاعری سے پیار کرنے والے حضرات میرے یہاں تشریف فرمائیں. ایک ایک فرد سے توجہ کا طالب ہوں، ایک ایک لفظ پر ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. کہ آپ آ جائیں جو مولا، ہم یہ منظر دیکھ لیں. خاص طور پر ماتمیوں سے دعا کا طالب ہوں کہ آپ آ جائیں جو مولا، ہم یہ منظر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا، ہم یہ منظر دیکھ لیں. کیا کہ حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر بزرگوں نے آپ میں منتقل کیا ہے. مولا آپ کو بھی توفیق دے کہ یہ جوش ولا، یہ شوق ماتم ہماری نسلوں میں اسی طرح جاری و ساری رہے. میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، صدقہ ابھی ابن مظاہر کا مولا آپ کو بھی طاقت دیں کہ آپ اس ذکر کو جس طرح سے چاہیں، جتنا چاہیں اس کو سپورٹ کر سکیں. آپ آ جائیں جو مولا، ہم یہ منظر دیکھ لیں کہ حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر دیکھ لیں اور انتقام کربلا کی دے علی اکبر رضا.
شعر بطور خاص حاصل کلام میرا اس کلام کا پسندیدہ شعر ہے اور امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ایک مختصر سی تمہید یہ کہ اس کائنات میں جتنی بھی مسندیں ہیں, جتنی بھی پوزیشنز ہیں, چاہے کسی ملک کا کوئی صدر ہو یا کسی انجمن کا ہی صدر ہو, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ کسی فوج کا کیپٹن ہو یا محلے کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہو, لیکن جشن جو ہے وہ جشن کی طرح سنیں آپ, جشن پڑھا نہیں جاتا, جشن منایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا میرے بھائی. تو آپ منانے کے موڈ میں ہیں تو پھر یہ جشن ہوگا. بہرحال سب سے زیادہ بلند ترین مسند, یہ بہرحال میرا عقیدہ یقیناً آپ کا بھی ہوگا کہ یہ جو مسند ہے اس سے بڑی کوئی پوزیشن نہیں ہے اس کائنات میں. بڑا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کو اس مسند پہ بیٹھنے کی توفیق مل جائے, اور پھر اس پر ذمہ داری بھی اس سے زیادہ ہے, خوش نصیبی سے زیادہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس مسند کے ساتھ انصاف کر سکے کہ میرے مولا کی مسند ہے یہ. شعر نظر کر رہا ہوں, دیکھیے گا. آپ آ جائیں جو مولا, ہم یہ منظر دیکھ لیں. سرکار دیکھیے گا کہ آپ کے ذاکر کے ہے معراج منبر آپ کا. ہر بات میں آگے سے کہ آپ کے ذاکر کے ہے معراج منبر آپ کا, آپ کے ذاکر کے ہے معراج منبر آپ کا. ارے آپ منبر پر ہو ہم معراج منبر دے. لالچ میں پیتے ہیں محب, کتنا ذہین ہوتا ہے عزادار, دیکھیے گا. ہم میں سے, اور ولایتی پیتا ہے عزادار, دیسی نہیں پیتا. ہم میں سے لالچ میں پیتے ہیں یہ اسپیکر نعرہ لگا رہا ہے, جواب دے دینا. مہدی قائم کا ہوگا آپ کے گھر بھی قائم, فرش مجلس آپ بھی گھر میں بچھا کر دیکھ لیں, اور دائیں بوزر بائیں قمبر. منظر ایک ایک لفظ جب تک آپ کی فوٹوگرافک میموری نہیں ہوگی شعر کا مزہ نہیں آئے گا. دائیں بوزر بائیں قمبر, سامنے سلمان. متعین کیجئے, آپ آ جائیں تو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. دائیں بوزر
سلمان ہو. ارے ایک نماز ایسی بھی ہم کعبے میں پڑھ کر دائیں بوزر دائیں اندر سامنے سلمان ہو. ایک نماز ایسی بھی ہم کعبے میں پڑھ کر دیکھ لیں. اور وہ تو غازی ہے اگر میں بن گیا تیرا غلام. لوگ سوال کرتے ہیں کہ مہدی دورہ جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے لشکر کے جو سپاہی ہیں ان کے جو اختیارات بتائے گئے ہیں کہ ان کا اختیار ہوگا کن پر. وہ کہیں گے ہو جا اور ہو جائے گا, ہے نا بھائی. تو بہرحال لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیجریشن ہے, یہ غلو ہے, بڑھایا جا رہا ہے خواہ مخواہ کے لیے, اپنی تعریف کرنے کے لیے ساری باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے 40 حدیث, اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جب جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے تو ایک رقہ آئے گا اللہ کی طرف سے جنتیوں کے نام, اور اس کا ٹائٹل ہوگا حی و قیوم کا پیغام, حی و قیوم کے نام. بھائیوں تو عام جنتی کی بات کر رہا ہوں. عام جنتی تو پتہ نہیں کون کون ہے, کون کون ہے عام جنتی. سیدہ کا وعدہ ہے جس نے مکھی کے پر کے برابر بھی ایک عشق جس کی آنکھوں میں آ گیا میرے لال کے غم میں, تو اس کو میں نے شفاعت کرانی ہے. تو یہ تو اس عام جنتی, بجائے اس کے کہ مسلک کا اعلان کیا جاتا, نطفے کا اعلان کیا جا رہا ہے, شجرے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس نے ایک عشق بھی بڑھایا, چاہے وہ کسی مسلک سے ہو, کسی مذہب سے ہو, جو مظلوم کو رویا وہ بہشت میں جائے گا. تو ہم بات کر رہے ہیں غلاموں کی, ٹھیک ہے نا بھیا, ہم محبوں کی بات نہیں کر رہے, ہم شیعوں کی بات کر رہے ہیں. وہ تو غازی ہے, غازی ہے اگر میں بن گیا تیرا غلام. ارے میری ٹھوکر میں جہاں والے سمندر دیکھ لیں. بولو سخیان کلندر. وہ تو غازی ہے اگر میں بن گیا تیرا, اگر بن گیا تیرا غلام. میری ٹھوکر میں جہاں والے سمندر دیکھ لیں. اور ماتمیوں کی نظر منکر اعلان خم پر جس طرح کنکر گرا. آباد ہے ماتمی مولا کے, جناب سیدہ کی دعا مانگ رہے کہ منکر اعلان خم پر جس طرح کنکر گرا. منکر اعلان خم پہ جس طرح کنکر گرا. توجہ لفظوں پر رہے, یہ ذکر کسی وسیلے کا محتاج نہیں سوائے مولا کے وسیلے کے. منکر اعلان خم پہ جس طرح کنکر گرا. ارے منکر ماتم پہ بھی یوں گرتے پتھر دیکھ لیں. جی ماتمی, جی ماتمی
गिरे मातम पे भी यूं गिरते पत्थर देख ले। सलवात बर मोहम्मद वाला। बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत। सरकार, एक आज के बराह रास्त इस मौजू से तो ताल्लुक नहीं है 6 मिसरों का, लेकिन मेरी तबीयत चाह रही है कि मैं 6 मिसर आपकी नज़र करूं। बहरहाल बात विलायत की है, चाहे पहला मोहम्मद हो या आखिरी मोहम्मद हो, चाहे पहला अली हो या आखिरी अली, वो अली असगर हो या अली अकबर, अली होता है। बहरहाल 6 मिसरे जनाब अमीर की बारगाह में। रजब का महीना, आपके साथ रूबरू बैठने का मौका नहीं मिला, मैं दीगर जगहों पर नौकरी और हाजिरी में मसरूफ़ था, तो मेरी तबीयत हो रही है कि इस घर के सरदार जनाब अमीर की कायनात में 5-6 मिसरे। या अली क़िबला वहीदुल हसन हाशमी साहब लाहौर से का ताल्लुक़ था, बहुत ही बुलंद पाए के शायर थे और मरहूम बहुत ही साहिब मार्फत और साहिब ज़र्फ़ शायर थे। उनकी बुलंदी दराजात के लिए भी मैं 6 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उनको भी शामिल सवाब कर लेते हैं। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हरम की गोद में, हरम की गोद में इस पर बबूतरा देखिएगा सरकार किस तरह बुतरावा है। हरम की गोद में इस पर बुतरावा कि नबी के क़ुर्ब पे जैसे के ये शेर आज से मरबूत है। मैं उस्मान का कायल हूँ जिसकी महफिल से मेरे सवाल से पहले मेरा मेरे सवाल से पहले मेरा जवाब आए। और सोचने वालों से कह रहा हूं कि उठा लिया दरे खैबर तो जाए हैरत क्या। उठा लिया तेरे खबर तो जाए हैरत क्या। ये हुक्म दे तो हथेली पे और आज के जश्न का पैगाम कि फकत जुबान से निज़ामे जवान बदलेगा। अली को दिल से पुकारो तो इनकलाब आए। हरम की गोद में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दुरूद और बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिएगा।
अपने उस्ताद बुजुर्गवार शहीद सत्य जाफर जैदी का एक कलाम उनको शामिल असनाद दाखिल सवाब करने के लिए, और शायद हमारा भी कद इस वजह से थोड़ा सा ऊंचा हो जाए मौला की बारगाह में। मंजूर नज़र शायर और मंजूर नज़र शख्सियत मौला की गुजरी है। 2-4 बंद सुन लीजिए, ज़्यादा जहमत मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, लेकिन मैं बतौर ख़ास ये कलाम पढ़ रहा हूँ। जश्न तो हम मनाते ही रहेंगे, मजलिसें भी चलती रहेंगी, लेकिन गुफ्तगू का मौका आप साहिबान से इज्तिमाई तौर पर मिलता नहीं है। बहरहाल ये मेरा पैगाम नहीं है, मैं पैगाम देने के काबिल ही नहीं हूँ, ये उस्ताद का पैगाम है। आप मुझे एक रिकॉर्डेड कैसेट या सीडी समझ लीजिए, पैगाम उन्हीं का ही है। बहरहाल एक दुरूद पढ़े मिलकर तो मैं पेश करूँ। अल्लाह बार दिगर बावाज़ बुलंद सलवात। ये ठीक है, आवाज आप लोगों को इसकी मुस्तकिल आवाज आ रही है या बीच बीच में रुक रही है और फिर आ रही है? आ रही आवाज आ रही है आपको? अच्छा अच्छा, एक दुरूद पढ़ दें फिर मोहम्मद नहीं आते जिंदगी नहीं आते। हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए इस तरह के भी कलाम सुनने की। हमें बहरहाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आदतें बिगड़ी नहीं है, हमारा तो मिशन ही अली अली और हुसैन हुसैन है। लेकिन बहरहाल जो अली अली और हुसैन हुसैन करने से जो तहारत हासिल होती है वो क्या है, वो मैं इस कलाम में पेश करना चाह रहा हूँ। नहीं आते जिंदगी नहीं आती और जिंदगी नहीं आती, रोशनी नहीं आती और रोशनी नहीं आती, बंदगी नहीं आती और अगर बंदगी नहीं आती, आगही नहीं आती। रूह के गुलिस्तान में ताज़गी आवाज है आपके, उसमें सवाल तो मेरी तरफ से है। मौला आपको सलामत रखे, है नहीं? और नफ्स बेच कर अपना किस सुकून से सोया, नफ्स बेच कर अपना किस सुकून से सोया। अरे उसका एक शब्द सोना कायनात में देखा, जब तलक न हो तकिया मर्जी ये इलाही का, और नाम असर हो बिस्तरे रसूल खुदा। अरे मुर्तजा को बिस्तर पे, मुर्तजा को बिस्तर पे नींद है नहीं आती। सलामत रहे, आबाद रहे, मौला आपको आबाद रखे। और वो रसूल का बिस्तर गर न तू भुला देता, इनके तो कांधे पर ही सिर्फ बिस्तर है। वो रसूल का बिस्तर गर न तू भुला देता, कत्ल मरहबो अंतर गर न तू भुला देता, फतेह खंदको खैबर गर न तू भुला देता। अरे वो गदीर का मिंबर गर न तू
شیخ تیرے حصے میں بے بس تیرے نہیں بہرحال ایک ہوا چلی ہوئی اتحاد کی. بڑی اچھی بات مولانا فارغ علیطا صاحب جن کے صاحبزادے ماشاءاللہ ایران میں نجف میں زیر تعلیم ہے, نام بھول گیا بھائی کا, قاصد بھائی, ان کے والد صاحب بڑی اچھی, بلکہ ان کے دادا فرزدق ہند ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ اتحاد میں اور اتفاق میں فرق ہوتا ہے. اتحاد کا لفظ نکلا ہے حد سے, یعنی ہم نے حدوں کو برقرار رکھنا ہے اور ایک دوسرے کی حد کی تعظیم کرنی ہے, اسے کہتے ہیں اتحاد. مثال کے طور پر چائنا اور پاکستان دو مختلف ممالک ہیں, دونوں کا اتحاد ہے. وہ چائنیز, ہم چائنیز نہیں ہو جائیں گے, وہ پاکستانی نہیں ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اتحاد کے تو ہم قائل ہیں, ہم اتفاق کے قائل نہیں ہیں. ہمیں اتحاد کرنا ہے, اتفاق کسی سے نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا جی؟ حیدری ارے بھائی حیدری ولی نہیں آتے زندگی نہیں آتی. اتحاد کو ذہن میں رکھیے گا کہ کلمہ جن کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو, ارے بھیک کے بھی طالب ہو, دم بھی ان کا بھرتے ہو, اور ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہو. دعوی محبت بھی صبح و شام کرتے ہو, ارے کیسے امتی ہو تم, کیسے امتی ہو تم, شرم بھری استاد کی خیر کرے مولا. کیسے امتی ہو تم, شرم بھی نہیں آتی. اور جو بھی ورد ناد علی صبح و شام کرتا ہے, جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے, غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے, اور ان کے دشمنوں پہ جو بے شمار کرتا ہے, ارے پاس ایسے بندوں کے, پاس ایسے بندوں کے بے کمی ایسے بندوں کے بے قدری نہیں آتی. اور عشق جس سے کرتے ہیں, عشق جن سے کرتے ہیں, ان کی بات بھی مانے. سرکار میں ناردرن ایریاز پشاور کے علاقے میں عزاداری کے لیے گیا, تو وہاں مجھے میری ملاقات ایک ملنگ سے ہوئی. عجیب بات ہے, ہم عارف کو تو مانتے ہیں, کیونکہ فارسی میں عارف کہتے ہیں ملنگ کو, ہم عارف کو تو مانتے ہیں, ملنگ کو نہیں مانتے. بھائی لفظوں کا فرق ہے, بات ایک ہی ہے. ہم انڈیا پاکستان میں ملنگ کہتے ہیں, ایران میں اس کو عارف کہتے ہیں. عارف کو تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, ملنگ کو ہم پوچھتے نہیں ہیں, ہے نا بھائی؟ تو بہرحال عشق جن سے کرتے ہیں ان کی بات بھی مانیں. اس سے پہلے بلکہ میں ایک بند پیش کروں گا استاد نے, جو ایک, اچھا یہ بند کافی لوگوں نے نہیں پڑھا استاد کے علاوہ, بہت سے لوگ ڈرے اس بند کو پڑھتے ہوئے. ان بہرحال پیار کیا تو ڈرنا کیا بھائی, جو ڈر گیا وہ مر گیا, ہے نا؟
نہیں جی محسن بھائی. بہرحال یہ بند میں پیش کر رہا ہوں استاد کی نیابت میں خدا کی قسم, میں اس ذکر کی قسم آگے کہہ رہا ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں, یہ استاد کا ہی پیغام ہے. میں ایک میڈیم, آپ مجھے سمجھ لیجئے, کیسٹ سٹی سمجھ لیجئے, یہ سمجھا جیسے وہ بورڈ لگا ہوتا ہے نا, بل بورڈ, وہ سمجھ لیجئے آپ, ٹھیک ہے جی. بند سنیے گا. استاد نے جو ایک نشاندہی کی, ایک بات کی, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میری ملاقات جب اس پلنگ سے ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ شاہد بھائی آپ کو ایک تحفہ دینا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. بیٹھ گیا میرے ساتھ آ کر اور کہتا ہے کہ کلمہ سنائے مجھے آپ. میں نے بہرحال کلمہ سنا دیا. اچھا درویش آدمی, ملنگ آدمی, میں تو کیسے جھٹلاتا, اس کو میں نے سنا دیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بتاتا ہوں. میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بتاتا ہوں. میں نے کہا اچھا بھائی بتائیے کیا ہے. کہا لا کا مطلب ہے نہیں, یعنی کہ بات شروع ہی تبرے سے ہو رہی ہے بھائی, اقرار ہی تبرے سے شروع ہو رہا ہے نا. لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدائے بزرگ و برتر کے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کائنات میں موجود تمام خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو ہم رد کر دیتے ہیں. لیکن ہم کتنے منافق ہیں کہ ایک خدا جو ہم نے اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے وہ ہماری انا کا خدا ہے, وہ ہماری خودسری کا خدا ہے. اس کو لا نہیں کہتے ہم, اس کو کہتے ہیں لا. یہ اس نے نہیں کہا تھا, بہرحال یہ اس ملنگ کی بات ہے. تو انہوں نے کہا بھائی کہ لا الہ الا اللہ کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ابتدا, اس کو ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے. میرے اندر جو انا کا خدا ہے, ایک ضدی شیطان جو میں نے اپنے اندر بٹھایا ہوا, جب تک میں اسے رد نہیں کروں گا تو میری کیا مجال کہ میں کسی دوسرے کو جا کے کہوں کہ آپ غلط ہیں. تو یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. جیسے معصوم نے کہا نا, شرط یا و شروط یا, ایک قلعہ ہے جس کی کچھ شرائط ہیں اور ایک شرط ہم ہیں. تو جب معصوم شرط ہے تو وہ رزق وہاں پر نہیں ہو سکتا. اور حسد, بغض, انا, یہ سب یہ رزق ہی تو ہے. اور کیا ہے رزق؟ صرف پانچے اٹھا کر چلنے کو نہیں کہتے کہ نجس ہو جائیں گے بارش کے پانی سے. رزق یہی ہے کہ اپنی اندر جو ایک رزق نجاست ہے اس کو ہم نے پاک کرنا ہے. تو بہرحال یہ پیغام استاد کا تھا, میرا نہیں تھا. میں بند حاضر کر رہا ہوں, آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ وہ سکون ملتا ہے اللہ کے ناروں میں, وہ سکون ملتا ہے اللہ کے ناروں میں. گرمیوں کے روزوں میں, بیریا نمازوں میں, علم و فہم ملتا ہے مکتبی کتابوں میں. پر جب تلک نہیں بیٹھے آدمی ملنگوں میں, ارے دل لگی تو آتی ہے, دل لگی تو آتی ہے عاشق. تو بھائی یہ ہے وہ ملنگ جس کی استاد نے بات کی. وہ نہیں ہے جس کے پیچھے پورا محلہ لگا ہوا ہے تیری مہربانی نہ لے. یہ ہے ملنگ, ٹھیک ہے جی. کہ جب تلک نہیں بیٹھے آدمی ملنگوں میں, ارے دل لگی تو آتی ہے, دل لگی تو آتی ہے ولایت کا پیغام. ایک دوسرا پیغام, بہرحال یہ سارے ولایت کے پیغام تھے. ایک اور پیغام بھی سنتے چلیے کہ عشق جن سے کرتے ہیں ان کی بات بھی مانے, اسوائے نبی علی ہر قدم پہ اپنائے,
دستگیر فرمائے اور آج سے عمل کیجئے، آج سے عمل کیجئے، کل کبھی نہیں آتی، آج سے عمل کیجئے، کل کبھی نہیں آتی۔ اور مختہ پیش کر رہا ہوں کہ بھیک بھی نہیں ملتی، پیٹ بھی نہیں بھرتا، علم بھی نہیں ملتا ان کے در پہ آئے بنا، اور تجربہ ہے یہ میرا یعنی ستے جعفر کا کہ دل پہ چوٹ کھائے بنا، ان سے نہ لگائے بنا، لاکھ مصر کہہ دیجئے، لاکھ مصر کہہ دیجئے، شاعر لاکھ مصر کہہ دیجئے، شاعری نہیں آتی، اور دل لگی تو آتی ہے، عاشقی نہیں آتی۔ پڑھ کر صلوات پڑھ دے محمد۔ ویسے میں آپ کو اکیلے میں بھی سنا سکتا ہوں، بہرحال اگر آمادہ ہیں تو پھر مل کر نعرہ حیدری، آباد رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ بہرحال اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں آپ کو سناؤں، میرا کام ہے یہ عزاداروں کی ماتمیوں کی خدمت کرنا، اور مہربانی ہے پاک مولا کی پاک ذات کی کہ اس کام سے انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور دعا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی اسی نوکری میں ہی رہیں، اور نہ کہ صرف میری بھی بلکہ آپ تمام بھی یہ نوکری تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، اس سسٹم کے اندر کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا، یہ وہاں سے جب تک نامزدگی نہیں ہے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال لیکن اسے سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ضرور ہے، چاہے ہم اسے ضائع کر دیں اس توفیق کو، ناشکری کریں، یا پھر ہم شکر گزار رہیں اور ڈرتے رہیں مولا سے کہ وہ ہم سے یہ کام نہ لیں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا جی، ویسے میں چونکہ اس پاک ذات کا جو جشن جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے، اور مولا حسین سرکار اور مولا علی سرکار کی جو مدحت ہے اور مصائب بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں امام زمانہ سے متعلق کی کچھ پیش کروں۔ ایک مل کر درود پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک مفتی مجھے دوست تو کل رات ملا تھا۔ بھائی دیکھیں یہ بالکل ایک نیا کلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہمارے جو شاعر اہل بیت میر تکلم صاحب ان سے ایک دوری، ظاہری دوری ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، میں یہاں پر گزشتہ کچھ عرصے سے آپ کی خدمت میں نوکری کر رہا ہوں۔ بہرحال مالک نے احسان کیا، وہ آ کر ایک دفعہ چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ مولا نے زندگی دی، توفیق دی تو وہ آپ کے روبرو بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور یہ کلام انشاءاللہ پھر مکمل کر کے میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ 2-3 بند 4 بند سن لیجیے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو تو خیر پتہ ہی، ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے، لیکن ہم جن کے لیے بڑے ہیں ان بچوں کو پتہ چلے کہ امام زمانہ کی معرفت کیا ہے، اور ان پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال شاعری کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی، مناظرے کے عنوان سے ایک درود پڑھے میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں ایک مفتی مجھے دوست تو کل رات ملا تھا، آپ کو بھی ملا ہوگا، نہیں ملا ہوگا تو ملے گا ضرور، سنائیے گا ضرور اس کو، ایک کلام جو میں پڑھ رہا ہوں۔
ایک مفتی مجھے دوست تو کل رات ملا تھا، مہدی کا مخالف تھا یہ چہرے پہ لکھا تھا. کیا چہرہ سناتے ہیں آپ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ایک مفتی مجھے دوست تو کل رات ملا تھا، مہدی کا مخالف تھا یہ چہرے پہ لکھا تھا. ایمان پہ میرے ضرب لگانے پہ تلا تھا، میں اس کے ارادے پہ بہت دل میں ہنسا تھا. ایمان پہ میرے ضرب لگانے پہ تلا تھا، میں اس کے